کسی گاؤں میں احمد دین نامی ایک کسان رہتا تھا۔ شادی کے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ احمد دین اور اس کی بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ گاؤں بھر میں لڈو تقسیم کیے اور خوشیاں منائیں۔ بیٹے کا نام اللہ دتا رکھا۔ ماں باپ نے بیٹے کو بڑے ناز و نام سے پالا، اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرتے۔ اللہ دتا بچپن سے ہی لاڈ پیار کی وجہ سے خود سر ہو گیا تھا۔ گاؤں کے سرکاری اسکول میں اس کا داخلہ کروایا گیا۔ ماں روزانہ اسے صاف ستھرا یونیفارم پہنا کر اسکول کے لیے روانہ کرتی اور ساتھ اسے کھانے پینے کی نت نئی چیزیں اور پیسے بھی دیتی۔ اللہ دتا نے جلد ہی اسکول میں بہت سے دوست بنا لیے تھے، جو روزانہ شام کو گاؤں کے میدان میں رات تک کھیلتے رہتے تھے۔ احمد دین کو اللہ دتا کا رات دیر تک گھر سے باہر رہنا پسند نہیں تھا، لیکن اکلوتے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ چپ رہتا تھا۔ کبھی کبھار پیار سے منع کرتا، جس کا بیٹے پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وقت گزرتا گیا اور بیٹا 16 سال کا گبرو جوان ہو گیا تھا۔ پڑھائی پر توجہ نہ دینے اور بے پرواہی کی وجہ سے ابھی تک 8ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ کسان صبح سویرے کھیتوں میں نکل جاتا اور مغرب کی نماز کے وقت گھر واپس آتا۔ اللہ دتا انتہائی بے پرواہ اور منہ پھٹ ہو گیا تھا۔ روزانہ رات کے کھانے کے بعد باہر دوستوں کے پاس چلا جاتا اور آدھی رات کو واپس آتا۔ ماں باپ دونوں پریشان تھے، لاکھ منع کرتے پر اس کے کان پر جوں تک نہ ریگتی۔ وہ خود سر ہو گیا تھا۔ ایک رات اللہ دتا جب رات کو بہت زیادہ دیر سے گھر آیا تو باپ نے کہا، بیٹا آج میں تمہارے دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے فوراً جواب میں کہا، رات کے 2 بج گئے ہیں، اس وقت ملنا مناسب نہیں، صبح مل لیں گے۔ بیٹے نے باپ کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن باپ نے کہا، نہیں، ابھی اسی وقت چلتے ہیں، آپ کے دوستوں کو پتہ تو چلے کہ کون ہیں۔ بلاخر دونوں باپ بیٹا رات کے 2 بجے اس کے ایک دوست کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تو تھوڑی دیر بعد بالکونی سے ایک بزرگ نے، جو کہ دوست کا باپ تھا، نیچے جھانکا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ بیٹے نے بتایا کہ وہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہے۔ بزرگ نے ناگواری سے سر ہلایا اور کہا کہ وہ سو رہا ہے، صبح مل لینا۔ اللہ دتا نے جھینک کر کہا، اس کا ملنا بہت ضروری ہے، اس لیے دوست کو اٹھا دیجیے۔ مگر بہت دیر کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح مل لینا، ابھی وہ سو رہا ہے۔ اب تو عزت کا معاملہ تھا۔ اللہ دتا نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا، مگر آنا تو دور کی بات، بزرگ نے جھانکنا بھی گوارا نہ کیا۔ احمد دین نے فوراً ایک منصوبہ بنایا اور اپنے بیٹے سے کہا، چلو اب میرے دوست کے گھر چلتے ہیں، جو کہ قریبی گاؤں میں رہتا ہے اور اس کا نام خیر دین ہے۔ دونوں باپ بیٹا گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ گاؤں 2 میل کی مسافت پر تھا۔ دونوں باپ بیٹا لالٹین کی روشنی میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے اذانوں سے ذرا پہلے گاؤں پہنچے اور خیر دین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اتنے میں گاؤں کا چوکیدار وہاں سے گزرا اور خیر دین کے گھر کے باہر اجنبی لوگوں کو کھڑے دیکھ کر چوکنا ہوا اور وہاں کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی۔ کسان نے چوکیدار کو بتایا کہ وہ کئی سالوں کے بعد اپنے دوست سے ملنے آیا ہے۔ چوکیدار نے مطمئن ہونے کے بعد بتایا کہ خیر دین گھر پر ہی ہے، کیونکہ وہ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے آیا ہوا تھا۔ کسان نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے نام سے پکارا، مگر پھر بھی جواب نہ آیا۔ بیٹے کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی کہ باپ کا دوست بھی نہیں اٹھا۔ اسی لمحے لاٹھی کی ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی، دروازے کی زنجیر ہلنے اور کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ ایک بوڑھا باریش شخص برآمد ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور رکت آمیز آواز میں بولا، میرے دوست، بہت معذرت، مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے 20 سال کے بعد میرا دروازہ رات گئے کھٹکھٹایا اور میرا نام لے کر پکارا تو مجھے لگا کہ تم کسی مصیبت میں ہو، اس لیے اپنی جمع پونجی کو نکالنے میں وقت لگ گیا کہ شاید تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو۔ پھر اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ شاید بندوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ پھر سوچا کہ شاید پنچایت میں جانا ہو تو پگڑی کی ضرورت ہوگی۔
اس لیے جلدی سے ڈھونڈ کر پگڑی بھی لایا ہوں۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے میرے دوست، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ گفتگو سن کر اللہ دتا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا، دوست وہ نہیں ہوتا جو رت جگہوں میں ساتھ ہو، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر حق دوستی نبھانے آ جائے۔ انسان اپنے حسب نسب سے نہیں بلکہ کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسا ہی آپ کا کردار ہوگا۔ اللہ دتا دل ہی دل میں شرمسار تھا اور چپ چاپ کھڑا تھا۔ احمدین نے آگے بڑھ کر خیردین کو گلے لگایا اور بتایا کہ وہ کسی ضرورت کے تحت نہیں آیا بلکہ صرف ملنے آیا ہے۔ کئی دنوں سے اس کی یاد بہت ستا رہی تھی۔ گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی اور آنا بھی پیدل تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلتے رہے اور آدھی رات ہو گئی۔ خیردین نے جواباً کہا کہ یہ تمہارا ہی گھر ہے اور اس کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اس نے بیٹھک کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھایا۔ اسی اثناء میں خیردین کی بیوی باتیں کرنے کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی اور احمدین اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر حیرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں دوست خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے اور بچپن کی یادیں تازہ کرنے لگے۔ خیردین کی بیوی ان کے لیے ناشتے کا اہتمام کرنے لگی۔ فجر کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ دونوں دوست وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ خیردین نے نماز کے بعد اپنے دوستوں سے احمدین کا تعارف کروایا۔ خوشی سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ بار بار وہ احمدین کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ گھر واپس آئے تو بیوی نے ناشتے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ لسی، مکھن، انڈے، پراٹھے اور اچار، ہر چیز جی بھر کر کھائی۔ دونوں طرف سے اپنائیت، چاہت اور محبت کا بھرپور اظہار کیا جا رہا تھا۔ ذرا دن چڑھا تو احمدین نے واپسی کے لیے اجازت طلب کی۔ خیردین نے اپنے دوستوں کو کپڑوں کا ایک جوڑا تحفے میں دیا اور بیٹے کو پیسے دیے۔ خیردین گاؤں کے باہر تک اپنے دوست کو رخصت کرنے آیا۔ دونوں بغلگیر ہوئے اور نمناک آنکھوں سے اپنی راہ لی۔ اللہ دتا جب سے واپس آیا تھا اس نے خاموش رہنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے دوستی ختم کر لی تھی اور پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ فارغ وقت میں کھیتوں میں باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کسان کچھ دن تو خاموش رہا، پھر ایک دن بیٹے کو بڑی شفقت اور پیار سے پاس بٹھایا اور کہنے لگا، بیٹا، جو شخص کوئلوں کی دکان پر بیٹھتا ہے لاکھ احتیاط کے باوجود اس کے کپڑے کوئلوں کی سیاہی سے داغدار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عطار کی دکان پر بیٹھنے والے شخص کے پاس سے ہمیشہ خوشبو آئے گی۔ کسی بھی شخص کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ اچھا دوست اللہ کا قیمتی تحفہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، مشکل میں آپ کی ہمت بندھاتا ہے اور آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں کبھی بدگوئی نہیں کرتا۔ دوستی ایک انمول رشتہ ہے۔ خوش قسمت لوگ اس رشتے میں بندھے ہوتے ہیں۔ سب سے الگ تھلگ اور تنہا رہ کر زندگی کا لطف نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اچھے اور برے کی پہچان کرتے ہوئے اچھے دوست بناؤ۔ سب سے پہلے خود مخلص، ہمدرد اور مددگار بنو، پھر دوسروں سے توقع رکھو۔ مخلص دوست آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ خود غرض اور لالچی دوست کبھی مشکل میں کام نہیں آئے گا۔ باپ کی سچے موتیوں جیسی باتیں سن کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر فرط محبت سے باپ کو گلے لگا لیا۔